انجینئر صاحب یہاں پر بالکل غلط ہے. شیخ حجویر کے اوپر جو انہوں نے الزامات لگائے وہ بالکل غلط الزامات ہیں, بے بنیاد الزامات ہیں. انہوں نے ہر فقہ کے اندر سوالات اٹھائے ہیں اور تلخ لہجے میں سوالات اٹھائے ہیں, تو لوگوں کو ایک اپرچونٹی ملی ہے کہ ان کے ساتھ سکور سیٹل کیا جائے. انجینئر صاحب نے صحیح باتیں بھی اتنے تلخ لہجے سے کی ہیں, لوگوں کو اتنا پرسنلی افینڈ کیا ہے کہ اس وقت وہ جو انتشار آپ کو نظر آ رہا ہے نا, اس انتشار میں کچھ حصہ انجینئر صاحب کا خود پیدا کردہ بھی ہے. جس طرح سے حضرت علی المرتضیٰ کے حوالے سے کانورزیشن کی, امام علی مقام کے حوالے سے کانورزیشن کی, آئی تھنک دیٹس اے بگ تھنگ. ایک کریڈٹ ان کو جاتا ہے. صحابہ کو دیکھیں نا, ہم جب ہمارے ہاں پرابلم یہ ہوتی ہے ہم اہل بیت کی بات کریں تو صحابہ کو بھول جاتے ہیں. تو دس مین ٹاکڈ اباؤٹ صدیق اکبر, فاروق اعظم, عثمان غنی, خالد ابن ولید. He tried in his humble capacity to introduce. اور ڈسپائٹ میرا ان سے 1001 اختلاف ہے, اور وہ ہے, اور جب وہ باہر آئیں گے میں اپنا اختلاف پھر کروں گا, وہ کرتا رہوں گا میں, لیکن اس وقت میں نہیں کروں گا کیونکہ جو ان کے اوپر وہ مظلوم ہے اس وقت, ان کے اوپر غلط الزام کا پرچہ کٹ گیا ہے. کسی کے پوائنٹ آف ویو پہ ہمیں اختلاف ہو, اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم ایکسٹریم لیول پہ چلے جائیں. بے شک بھی دیکھیں گے, میں اور آپ اپنے ہارٹس کے اوپر ہاتھ رکھیں, دلوں پہ ہاتھ رکھیں بھائی, وہ ایک زبان کا سلپ کہہ سکتے ہیں ان کو, وہ ایک کمیونٹی کو کوٹ کر رہے ہیں. ان کا آرگومنٹ کیا تھا جس پہ اب ان کو اندر کیا گیا؟ واٹ واز دی آرگومنٹ؟ ہی واز ٹرائنگ ٹو آرگیو اباؤٹ the enlightened nature of religion of Islam, جو اسلام کی enlightened nature ہے, کہ ہم اگر کوئی شخص کسی دوسرے مذہب سے ہو جو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں بھی رکھتے, تو ہمارے دین میں یہ گنجائش ہے کہ ہم ان کا ذبیحہ کھا سکتے ہیں. ہمارے دین میں یہ گنجائش ہے کہ مردوں کو اجازت ہے کہ وہ اہل کتاب کی لڑکیوں سے شادی کر سکتے. That was his argument. اب اس آرگومنٹ کے اندر آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں the choice of words could have been better. We can say this. The choice of words could have been better. But we can never say that he was committing a crime or he was committing blasphemy. This is wrong. This is absolutely wrong. اچھا فہد, بعض علماء نے ان کے افکار کو گمراہی قرار دیا ہے, رائٹ؟ اگر ہم اس کیس کی ساری ڈیٹیل بھی پڑھیں, کیا ایسے معاملات میں فیصلہ عدالت کو کرنا چاہیے یا علماء کی رائے کافی ہوتی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ عدالتی معاملات نا خاص نوعیت کے معاملات ہوتے ہیں, ہر معاملہ عدالت میں نہیں جاتا. True. عدالت کے اندر جب آپ لے کے جاتے ہیں, But if there is a law تو وہ تو پھر عدالتی معاملہ ہو جائے گا. بے شک اگر لا بریک ہوتا ہے, اگر لا بریک ہوتا ہے تو معاملہ عدالت میں جائے گا, ٹھیک ہے. لیکن میں اگر کوئی اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہوں, فقہی رائے, تو فقہی رائے ہے یا میری ویسے جنرلی اجتہادی کوئی رائے ہے, تو اب ہر چیز تو عدالت میں نہیں جائے گی نا. تو پہلی بات ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ دین میں ایک بہت بڑا دائرہ ایسا ہے جو اجتہادات پر مبنی ہے, جس میں اسکالرز کی اپنی آراء ہوتی ہیں. میں ان آراء کو غلط بھی کہہ سکتا ہوں, علماء بھی ان آراء کو غلط کہہ سکتے ہیں, مگر ان آراء کی پاداش میں ہم لوگوں کو عدالتوں میں نہیں گھسیٹتے, ہم لوگوں کو جیلوں میں بند نہیں کرتے. یہ ڈفرنٹ دائرہ ہے. تو بھائی مجھے انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے اختلاف ہے جب انہوں نے کہا کہ جی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے یہ کلمہ پڑھایا. ہم نے ریسرچ سے ثابت کیا, آکسفورڈ یونیورسٹی کی ریسرچز ہم نے پریزنٹ کر دیں, لوگوں نے, لاکھوں لوگوں نے وہ کلپس دیکھے مختلف. ہم نے نیشنل چینل کے اوپر جا کے کہا کہ خواجہ صاحب نے کلمہ نہیں پڑھایا, انجینئر صاحب یہاں پر بالکل غلط ہے. شیخ حجویر کے اوپر جو انہوں نے الزامات لگائے وہ بالکل غلط الزامات ہیں, بے بنیاد الزامات ہیں. کوئی چیز کسی کتاب میں لکھی ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو فرد 1000 سال پہلے وفات پا گئے یہ بات انہوں نے کہی ہے, اس کے اوپر فردر ریسرچ ہوتی ہے. تو ہم نے انجینئر صاحب سے آلریڈی ہم اختلاف کر رہے ہیں. انجینئر صاحب کے ان بلیفز کو ہم گمراہ, ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر انہوں نے راہ کو گم کر دی ہے. بٹ should I put him behind the bars? That is the question. خدا جو مسئلہ ہے نا اس وقت, ہمارے علماء دیوبند, علماء بریلی اور سرٹن علماء اہل الحدیث وہ اپنے ذاتی سکور سیٹل کر رہے ہیں اس وقت انجینئر محمد علی مرزا سے.
انجینئر محمد علی مرزا کے جو دھیان سے یہ نہ ہو آپ کے پیچھے بھی پڑ جائے. نہیں اللہ خیر کرے, کوئی نہیں پڑھتا ہمارے پیچھے. پتہ چلے کہ آپ علماء کے نہیں علماء ہمارے وہ ہیں, لیکن اس وقت جو ہمیں نظر آ رہی ہے بات, جو نظر آ رہی ہے کہ بھائی انجینئر سے ہم بھی اختلاف کرتے ہیں. انجینئر کا ہم لاجیکل جواب دے سکتے ہیں, ہم لاجیکل لیول کے اوپر. میں اگر تصوف کو پسند کرتا ہوں, اسپرچوالٹی روحانیت کو پسند کرتا ہوں, آئی کین کم اپ ود مائی اون آنسرز. لیکن اس وقت ہو یہ رہا ہے میجورٹی علماء, کیونکہ انہوں نے ہر فقہ کے اندر سوالات اٹھائے ہیں اور تلخ لہجے میں سوالات اٹھائے ہیں, تو لوگوں کو ایک اپرچونٹی ملی ہے کہ ان کے ساتھ سکور سیٹل کیا جائے. ورنہ یہ سب کو پتہ ہے, یہ سب کو پتا ہے نبی پاک کا کوئی امتی, عالم تو بات کی بات ہے, کوئی امتی, ہر امتی نبی پاک سے عشق ہی کرتا ہے. وہ سوچ بھی نہیں سکتا, ایسے ہی سوچ بھی نہیں سکتا. اور میرا ضمیر یہ اجازت نہیں دیتا, میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ میں یہ کہوں کہ انجینئر صاحب نے یہاں پہ گستاخی کی ہے, میں اس کو نہیں مان سکتا. مجھے پتہ ہے کہ وہ سرکار دو عالم سے محبت اس پورے سینیریو کے اندر what do you think کہ فرقہ واریت کے معاملات ہم نے دیکھے ہیں آلریڈی بہت زیادہ ہیں, مزید انتشار پھیلے گا؟ کیونکہ ابھی بھی somehow انتشار پھیل رہا ہے. یہ دیکھیں نا, یہ this is the fact کہ ایکسٹریمزم کی جانب تو بڑھ چکا, انتشار پھیلے گا. اچھا اب یہاں پہ وہ ہے, میں اپنی بات سے بھی تھوڑا انحراف کرتے وقت, گو کہ میں آئی وش کہ یہ بات میں اب نہ کروں, لیکن مجھے کرنی پڑ رہی ہے. تھوڑا سا پھر انجینئر صاحب کا بھی کردار ہے معاشرے کے اندر, جو تلخی آ گئی ہے نا, جو پولیرٹی آ گئی ہے, وہی اختلاف, وہی باتیں, یا 90% وہ باتیں جو انجینئر صاحب کرتے ہیں شاید جاوید احمد غامدی صاحب بھی کرتے ہوں, طریقہ کار غامدی صاحب سافٹلی کرتے ہیں, انٹلیکچولی کرتے ہیں, ڈیپتھ کے ساتھ کرتے ہیں. حالانکہ ان کے اگینسٹ پہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ بات بھی کرتے ہیں, لیکن اسٹل وہ جو لہجے کی متانت ہے, سنجیدگی ہے, اختلاف کرنے کا جو طریقہ ہے, پھر دلیل کے ساتھ پیش کرنا, وہ دلائل سے آپ اگری کریں ڈس ایگری کریں, دیٹس اے ڈیبیٹ فار انادر ڈے. باتیں وہ بھی اسی قسم کی کرتے ہیں. وہ مین اسٹریم جو ہمارا ٹریڈیشنل اسلام ہے وہ اس کے برعکس کی ہی باتیں کرتے ہیں, مگر جب وہ بات کرتے ہیں تو ان کا لہجہ اتنا متانت والا ہے کہ وہ برے نہیں لگتے. انجینئر صاحب نے صحیح باتیں بھی اتنے تلخ لہجے سے کی ہیں, لوگوں کو اتنا پرسنلی افینڈ کیا ہے کہ اس وقت وہ جو انتشار آپ کو نظر آ رہا ہے نا, اس انتشار میں کچھ حصہ انجینئر صاحب کا خود پیدا کردہ بھی ہے. حالانکہ اس وقت وہ مظلوم ہیں, غلط پھنسے ہوئے, میں یہ کہتے ہوئے, لیکن اوور آل وہ بھی کہیں نہ کہیں ذمہ داروں میں ہیں. آپ جس جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں آپ کی بہت زیادہ ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. جب آپ کے نام کے ساتھ ایک اسلامک اسکالر لگ جاتا ہے, ریلیجیس اسکالر لگ جاتا ہے, تو آپ کے اوپر رسپانسبلٹی اتنی ہی بڑھ جاتی ہے. تو آپ کو ویسے ہی بہت خیال کرنا چاہیے کہ آپ الفاظ کا چناؤ یا کیا کر رہے ہیں, آپ کا لہجہ کس طرح کا ہے.